نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کے اس مقام پر اصلاح معاشرہ کے قوانین، خصوصاً طلاق اور عدت کے مسائل اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائے۔ گزشتہ سبق میں انسان کی اپنی اصلاح کے لیے نماز کا حکم ارشاد فرمایا کہ نماز کے اہتمام سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں طلاق کے مسائل کی تکمیل ہے، اور تکمیل میں ایک دو حکم ہیں جو مطلق ہیں، جو ہر ایک کے لیے ہیں۔ یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کے بارے میں بعض مفسرین کا تو یہ خیال ہے کہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، یعنی بیوہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن، جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا تب تک یہ حکم تھا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کو 1 سال تک رہائش دی جائے۔ سال کے اندر اگر وہ کہیں نکاح کا انتظام ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ سال کے بعد رہائش دینا ضروری نہیں ہے، لیکن سال تک اس کو رہائش دی جائے تاکہ وہ آگے مزید اپنے لیے آسانی کے ساتھ انتظام کر لے۔ اب چونکہ 4 مہینے 10 دن عدت مقرر ہو گئی ہے، اور بیوہ عورت کا میراث میں بھی حصہ ہے۔ یہ حکم اس وقت تھا جب تک میراث میں اس کا حصہ نہیں تھا کہ سال تک اس کو رہائش دی جائے، اس کے بعد پھر وہ آگے انتظام کرے۔ اب تو وہ وارث ہے، میراث میں اس کا حصہ ہے، جب حصہ مل گیا تو پھر ظاہر بات ہی ختم ہو گئی، اس کی اپنی جگہ رہائش رکھے یا بیچے، جو مرضی کرے۔ تو بعض مفسرین کا اس آیت کی تفسیر کے بارے میں یہ خیال ہے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ میراث کا حصہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی، ویسے 1 سال تک اس کا خیال کرنا ورثاء کو چاہیے۔ 4 مہینے 10 دن تو لازم ہے نا، وہ تو واجب ہی واجب ہے، اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں، لیکن مزید سال تک اس کا خیال کرنا تاکہ وہ آگے نکاح کر سکے، اس وقت تک اس کا جب تک نکاح نہ ہو جائے ورثاء کو چاہیے خرچے کا دھیان رکھیں۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور ازواج چھوڑ جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، تو وصیت ہے ان کے ازواج کے لیے، ان کے ورثاء کے لیے۔ ظاہر شوہر تو فوت ہو جائے گا تو شوہروں کے جو رشتہ دار ہیں کہ متاعا الی الحول، کہ وہ نفع اٹھا سکیں 1 سال تک، غیر اخراج، نہ نکالی جائیں۔
بغیر نکالے کے، یعنی شوہر کے گھر سے ان کو نہ نکالا جائے اور 1 سال وہ وہیں رہیں اور ان کے نان نفقے کا، خرچے کا، رہائش کا انتظام کیا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر، یعنی تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ فرض کہ تم نے یہ کرنا ہی ہے، کوشش کیجئے ان کے ساتھ حسن اخلاق کی، لیکن اگر ان کے نکاح کی ترتیب پہلے بن جائے سال سے پہلے اور وہ کہیں چلی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکل جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، اس کام میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں شرعی دستور کے مطابق۔ شرعی دستور کیا ہے کہ عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر لیں۔ اگر 1 سال سے پہلے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں آگے نکاح کر لیں اور وہاں اپنے اس نئے شوہر کے ہاں شفٹ ہونا چاہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، جو اللہ کے فیصلے ہیں ان پہ عمل کرو، اسی کے اندر بھلائی اور اسی کے اندر خیر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ایک اور قانون بیان ہوا جی، ہم نے پہلے یہ پڑھ لیا اسی رکوع کی پہلی آیت میں، یعنی آیت نمبر 236 میں ہم نے پڑھا کہ وہ عورت جس کو طلاق ہو گئی میاں بیوی کے ملاپ سے پہلے، نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، پہلی طلاق ہو گئی اور اس کا مہر وغیرہ بھی مقرر کوئی نہیں ہوا تھا، اس کو کچھ کپڑے وغیرہ دے کر رخصت کرنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا بھائی اس عورت کو تو کپڑے وغیرہ دینا لازم ہے، ویسے بھی جس عورت کو بھی طلاق دی جائے، باقی مسائل تو اپنی جگہ پہ، اس کو ساتھ اعزاز کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ دے کے رخصت کیا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کہیں نکاح ختم ہو جائے اور طلاق کی نوبت آئے تو جھگڑا بنا کر رخصت نہیں کرنا، بلکہ اس کو کوئی ہدیے عطیے دے کر رخصت کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو جھگڑا ہی بنتا ہے اور دشمنیاں تک بات چلی جاتی ہے، خاندانوں کے خاندان آپس میں کٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر کہیں طلاق کی نوبت آئے تو جھگڑا فساد بنا کر طلاق نہیں دینی، بلکہ ہدیے عطیے تحفے دے کر طلاق دینی ہے۔ فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے کچھ سامان دینا ہے دستور کے ساتھ، معروف کے ساتھ، نیکی اور اچھائی بھلائی کے ساتھ۔ یعنی یہاں پہ عام طلاق والیوں کی بات ہو رہی ہے، جس کو بھی طلاق دی اس کو کچھ نہ کچھ سامان وغیرہ ساتھ دینا چاہیے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے تقوی والوں پر، جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ اگر کہیں طلاق کی نوبت آ جائے تو ان کو چاہیے کہ طلاق دیتے وقت کوئی عطیہ، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی کپڑے، یہ چیزیں دیں اور اسے معذرت کریں، اس طرح طلاق دیں۔ اور اگر اس بات پہ عمل کیا جائے تو معاشرے کے کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں، کتنے فسادات ختم ہو جائیں۔ لیکن ہمیں خوب پتہ ہے کون عمل کرتا ہے اس بات میں۔ جہاں طلاق ہو گئی ہے وہاں آپ دیکھیں خاندان آپس میں کٹ گئے ہیں، فوتگیوں تک نہیں ایک دوسرے کے پاس جاتے، مر جائے تو جائے جی انہوں نے ہماری بیٹی کو طلاق دی ہوئی ہے، یہاں تک دشمنیاں پڑ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر کہ طلاق بھی عزت کے ساتھ دی جائے، بے عزت کر کے نہ دی جائے، الزام لگا کے نہ دیے جائیں۔ خصوصاً الزام لگائے جاتے ہیں اور عجیب و غریب لگائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بات ہے بھی صحیح تو بس اس کو ختم کرو، کسی سے ذکر نہ کرو، اس کو تحفے تحائف دے کے بس یہ ہمارا نظام نہیں چلا، تاکہ اس کو معاشرے کے اندر بدنام نہ کیا جائے اور معاشرے میں ایک فتنہ فساد نہ پھیلایا جائے، بلکہ مسلمان آپس کے اندر جو بھی معاملات ہو جائیں پھر بھی آپس کے اندر بھائی بھائی بن کر رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ حق ہے پرہیزگاروں پر، تقوی والوں کو یوں ہی کرنا چاہیے۔ اور آخر میں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم بات کو سمجھو۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے بھی قوانین بیان ہوئی ہیں، چاہے اس میں قسم کے مسائل ہیں، چاہے اس میں قصاص کے مسائل ہیں، چاہے اس میں دیت کے مسائل ہیں، یا شریعت کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی بھی حدود ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، زانی کو سزا ہے، جتنے بھی مسائل اور جتنے بھی قوانین معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر تم عقل کرو تو اللہ کے ہر قانون کے اندر بیش بہا حکمتیں موجود ہیں، اور معاشرہ امن کا گہوارہ اسی وقت بن سکتا ہے جب قرآن مجید کے ان تمام قوانین کو فالو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کو نافذ کیا جائے، اس کے لیے کوشش کرنا بھی ہر مسلمان کی ذمہ ہے، کوشش کرے اپنے وسعت کے مطابق۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حساب سے نافذ کرے۔ جب بھی حکمرانوں کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں وہی حکمران ہوتے ہیں جو وزیر اعظم ہیں یا جو ملکوں کے حکمران ہیں، یہ خیال نہیں ہوتا بھائی ایک حد تک تو میں بھی حکمران ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے اور ہر بندے کی ایک رعیت ہے، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی قوانین بیان ہوئی ہیں گھریلو زندگی سے متعلق، اگر میں ان پر عمل کروں تو دنیا کی کوئی حکومت مجھے روکتی ہے جی؟ اگر میں گھر میں انصاف کروں، گھر میں عدل کروں، کسی کا حق نہ ماروں، میراث میں بہنوں کو حصہ دے دوں، تو کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرتا ہے نہیں جی نہیں بھائی تو نے ہڑپ کرنا ہی کرنا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہتا۔ میں سود چھوڑ دوں، میں رشوت چھوڑ دوں، میں جھوٹ چھوڑ دوں، میں غیبت چھوڑ دوں، میں دوسرے کا حق مارنا چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے قوانین پہ عمل کر لوں، تو میں تو 90% تو یہ وہ قوانین ہیں جن پہ مجھے حکومت کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود عمل کر سکتا ہوں، تو میں وہاں تک تو کروں نا جہاں تک میں کر سکتا ہوں، اس سے آگے کوئی میرے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کروں، باقی نتیجہ اللہ پہ ہے، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ جہاں تک میری ذمہ داری ہے وہاں تک تو میں کروں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ایک ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، بابا جی حاکی جان صاحب، جماعت کے ساتھ آتے تھے، بڑی عجیب غریب مثالیں دیتے تھے۔ ایک ان کی مثال مجھے یاد ہے، کہتے ہیں ایک مولوی صاحب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے جتنا تو میرا قریب آ سکتا ہے نا اتنا تو آ، باقی آگے تیری ذمہ داری نہیں، باقی میری ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں وہ سادہ بندہ تھا، اس نے سوچا کیسے میں اللہ کے قریب جاؤں، تو وہ اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا، ادھر جتنے پتھر اکٹھے کر سکتا تھا وہ کیے، ان کے اوپر پھر چڑھ گیا، پھر ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، دونوں بازو اوپر کر لی، کہا یا اللہ یہاں تک تو میں آ سکتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں آ سکتا۔ وہ یہ مثال دے کر کہتے تھے بھائی اونچے پہاڑ پہ تو چڑھو، شریعت کی دامن میں تو آؤ، جتنا ہمت کر سکتے ہو اتنے پتھر تو اٹھاؤ، اتنے اعمال تو کرو، تھوڑا ایڑیاں تو اٹھاؤ، پھر آگے اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ نہ تو بندہ کہیں نکلے اور نہ بندہ کوئی جناب کسی پتھر پہ پاؤں رکھے اور نہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور نہ بندہ ایڑی اٹھائے اور کہے بس جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، بہت چاہتا ہوں جی کچھ کر لوں لیکن کچھ نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا، کچھ ہمت تو کرو۔ اس کے بعد پھر جو آپ کے بس میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو اور غور و خوض کرو اور سمجھو کہ ہماری کامیابی انہی قوانین میں ہے جو ہمارے اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور ازواج بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، تو وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، نفع اٹھانے کی 1 سال تک، غیر اخراج، نہ نکالی جائیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنی ازواج کے لیے اپنے ورثاء کو بتا جائیں میں مر گیا تو میری بیوی کو میرے گھر سے مت نکالنا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس کوئی گناہ نہیں تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اس میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں کوئی دستور کے مطابق بات،
واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اور طلاق والی عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، نفع اٹھانا ہے شرعی دستور کے ساتھ، یعنی جو انہیں مناسب ہو کچھ ہدیہ وغیرہ دے دو۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے تقوی والوں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، بات کو سمجھ لو۔